ایسے عبادت گزار بیٹھے ہوئے ہیں جو بہنوں کو اور گھر کی بہو بیٹیوں کو جو ہے جائیداد سے محروم رکھے ہوئے ہیں، سب پہ خود قبضہ کر کے ظالمانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنا ذہن میں رکھیں، گھر میں عورتوں کا جائیداد میں حق ہے۔ اب آگے آئیے، جو تقسیم کی ہے شریعت نے وہ اس طرح کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا ملے گا، للذکری مثل حظ الانثیین، کہ عورت کو آدھا اور مرد کو اس کا ڈبل۔ اب اعتراض شروع اسلام پر، اسلام یہ کون سا انصاف کر رہا ہے، عورت کو آدھا مرد کو ڈبل؟ ہم کہتے ہیں محترم یہ بتائیے آپ کیا دے رہے ہیں عورت کو؟ ہندو کیا دیتا ہے، ہندو مذہب عورت کو وراثت میں؟ عیسائی مذہب کیا دیتا ہے، یہودی مذہب کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو پھر منہ کھول کے تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ تم تو کچھ بھی نہیں دیتے، پہلے اپنا گریبان دیکھو، ہم تو دے رہے ہیں آدھا۔ تو ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آدھا دیا جا رہا ہے، تھوڑا اگر ہم سوچیں تو پتہ چلے گا یہ مردوں سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اور اس کا انتقال ہو گیا اس شخص کا، فرض کیجئے 1.5 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں، 50,000 بیٹی کو ملے گا، 1 لاکھ بیٹے کو۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی ناانصافی نہیں۔ کیوں؟ یہ جو 50,000 بیٹی کو ملا وہ صندوق میں رکھ کے آرام سے بیٹھے گی، اب اس پہ خرچ کون کرے گا؟ بیٹا کرے گا، بھائی۔ وہ 1 لاکھ میں اپنا بھی خرچ اٹھائے گا اور بہن کا بھی خرچ اٹھائے گا، اور 50,000 میں بہن نہ بھائی پہ خرچ کرے گی نہ اپنے آپ پہ، بلکہ محفوظ رکھے گی۔ اب بتائیے اس میں اب کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اگر دیکھا گیا تو نقصان نہیں ہے، انصاف ہے، لیکن ایک عقلی اعتبار سے دیکھا گیا تو بچے کا نقصان ہے۔ دینے کو 1 لاکھ دیے لیکن بچا کچھ نہیں اس کے پاس، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، اگر ماں زندہ ہے تو ماں پہ بھی خرچ کرنا ہے، یہ سب پہ خرچ کرنا ہے۔ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اسے کتنا مل رہا ہے؟ 1 لاکھ۔ اور بچی کو کسی اور پہ تو خرچ کرنا چھوڑو، اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرنا ہے، وہ بھائی خرچ کرے گا، یا جو مرد ہیں شادی شدہ ہے تو شوہر خرچ کرے گا۔ تو اس کو جو 50,000 ملے، جیسے ملے ویسے ہی محفوظ اس کے صندوق میں۔ تو دیکھا گیا تو عورت پر یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے۔ جو آدھا مل رہا ہے یہ پورے کا پورا صحیح سلامت رہتا ہے اس کے پاس۔ تو یاد رکھیں ہر حال میں عورت کو وراثت کا حق دینا ہے، اور اس تقسیم سے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے بیان کی وہ محرم اور نامحرم کی تفریق۔ آج بھی کسی مذہب میں یہ اصول ہے ہی نہیں کن سے شادیاں کرنا اور کن سے نہیں کرنا۔ ہندوؤں میں دیکھ لو ماموں بھانجیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، کتنے ایسے قصے سننے کو ملے سوتیلی بہن سے نعوذ باللہ شادی کر لیے۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے کہ کن سے شادیاں کرنا کن سے نہیں کرنا۔ یہی حال عیسائیوں میں ہے، عیسائی مذہب تو بیچارہ بالکل اس معاملے میں محتاج ہے، کیونکہ ان کے نبی نے شادی ہی نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو شادیوں کے اکثر مسائل ان کے پاس ہے ہی نہیں، اسی لیے الٹپ شادیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پورے محرم کو بیان کر دیا، یہ ماں، یہ سگی خالہ، یہ سگی پھوپھی، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ تمہاری دودھ پلانے والی رضاعی ماں، یہ رضاعی بہن، سارے رشتے بیان کر دیے، یہ بہو وغیرہ، کہ یہ سب محرم ہیں، ان کو ایک طرف کر دو، ان سے نکاح حرام۔ اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب غیر محرم ہیں۔ اب جو غیر محرم ہیں ان کو نامحرم مردوں سے میل جول رکھنے سے منع کر دیا، ولا متخذات اخدان، نہ کھلم کھلا دوستیاں کرنا ہے نامحرم مردوں سے، نہ چھپی ہوئی دوستیاں کرنا ہے، دونوں سے منع کیا۔ اور ان عورتوں کو ان کے محرم کے حصار میں رکھ دیا، بیٹی ہے باپ کی نگرانی میں، بہن ہے بھائی کے نگرانی میں۔ جس طرح ایک بادشاہ کا بنایا ہوا قلعہ دیواروں کے حصار میں محفوظ رہتا ہے، ایسا حصار عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کو اس کی قدر نہیں ہے کہ ہم کبھی اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یورپ کی پڑھی لکھی عورتوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک عجیب نعمت ہے اللہ کی کہ ان کی عورتیں محفوظ قلعے میں رہتی ہیں، وہ اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے قریبی محرم کی نگرانیوں میں رہتی ہیں، کسی نامحرم کی مجال نہیں ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ ہاں کسی کا قلعہ ہی جو ہے غیر محفوظ ہے، بھائی کو فکر ہی نہیں ہے بہن کی، شوہر کو فکر ہی نہیں ہے بیوی کی کہ وہ
کدھر جا رہی ہے, کدھر آ رہی ہے, کن سے تعلقات ہیں, تو پھر یہ قصور ان کا ہے. اسلام نے محفوظ جو ہے حصار عطا کیا ہے, تو لہذا اس حصار میں جتنا وہ رہیں گی اتنی عزت و آبرو ان کی محفوظ رہے گی. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں سورہ نساء میں, لیکن خاص طور سے آج کا پیغام یہ دو چیزیں ہیں, عورتوں کا وراثت میں حق, اور عورتیں اپنے محرم کے درمیان رہیں اور مکمل اپنی عزت و آبرو اور اپنی حیا کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.